السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں دوستو؟ خیریت سے ہوں گے آپ جہاں جہاں ہوں گے. اور آج دوستو آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں خاص پاکستانی بھائیوں کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ پاکستان کا فیوچر، پاکستان کے آنے والے دن کیسے ہوں گے. اور میں دعا کرتا ہوں اپنے رب کائنات سے اور امید رکھتا ہوں کہ میرا ملک انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بہت بہتری کی طرف جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری غلطیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، جو ہم یہود و نصار کے جو اعلیٰ کار ہم میں سے بہت سارے لوگ بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پہ لائے اور انہیں ہدایت دے. اس میں ہمارے عام سیولین بھی شامل ہیں، اس میں ہمارے جو ہیں سیاستدان سمجھ لیں، اس میں بزنس مین دیکھ لیں آپ، ان میں فوج سے تعلق رکھنے والے دیکھ لیں، اس میں پولیس سے تعلق رکھنے والے دیکھ لیں، جو بھی لوگ ہیں اس میں سب نہیں شامل ہوتے ہیں. استعمال یعنی کہ ایک انسان استعمال ہو سکتا ہے، شیطان اس کو رگلا سکتا ہے اور وہ رگ جاتا ہے. تو وہ طاقتیں جو پاکستان کو ڈسٹرب کرنا چاہتی ہیں، جو 77 سال سے کر رہی ہیں، میں امید رکھتا ہوں اب آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گی اور پاکستان بہت تیزی سے آگے بڑھے گا اور نظر آئے گا اور انصاف ہوتا نظر آئے گا. سیاست میں کچھ اس طرح سے کہ پہلا جو چینجنگ آئی، پہلے تو یہ کیا کہتے ہیں، جو حکومت چینج ہوئی اور جو پی ڈی ایم جو جس کو کہتے ہیں جناب یہ امریکن ایجنٹ تھے یا امریکن تھے اعلیٰ کار، تو یہ سب کی بھول ہے، وہ امریکن نہیں تھے، وہ خالصتاً پاکستانی ہی ایک دماغ تھا جو ان کو لے کے آیا. اور اس کے آنے کے بعد ہم بہت ساری فتنوں سے بچ گئے. نہیں تو ہمارے ملک کے اندر اتنے فتنے تھے. تو کیا میرے دوستوں پہلے سیاست میں ایسے ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے، چند ایک پارٹی کو ایک دوسرے کو بول دیتا تھا کبھی جذبات میں آ کے. آج تو یہ ہے کہ ہمیں ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن گیا ہے، وہ کسی کو پسند نہیں کرتا، صرف گالی گلوچ، ننگی گالی، فاش گالی. ایسا انسان مسلمان کو اللہ نے ہمیں اس لیے بنایا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے نام بگاڑ کے ایک دوسرے کو ذلیل کریں. ایسے اللہ نے تو اس کے سننے کا جب تک آنکھوں سے نہ دیکھ لو، کانوں سے نہ سن لو اور تحقیق کرنے کے بعد پھر کسی آدمی کو اچھا یا برا بولو. ہم تو کسی کو سنا میڈیا پہ آیا اور اس کو برا، اللہ ماشاءاللہ، اللہ کی پناہ. اور آپ کو شاید معلوم نہیں، جو یہ جو چینجنگ آئی ہے، پہلے آرمی چیف کس کی سلیکشن تھی؟ یہ منیر صاحب کس کی سلیکشن تھی؟ یہ تو کوئی آنے نہیں دینا چاہ رہا تھا اس کو، اور یہ آ گیا، اللہ ان کو لے کے آ گیا. اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل ضیاء سے قریب ترین ہیں، یہ ان کو آپ آمر کہہ سکتے ہیں. لیکن وہ ایک حالات اس طرح کے بنے تو وہ آئے. بہرحال یہ اس ٹائپ سے نہیں آئیں گے، لیکن یہ بہتری کے کام ایسے کریں گے آپ حیران رہیں گے. اور یہ کر چکے ہیں، یہ جب سے آئے تب سے لگے ہوئے ہیں اور بہتری کی طرف. اس کے بعد دوسرا جو ایک سنہری کرن تھی، روشنی کی کرن تھی، وہ تھے ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جس کو آنے نہیں دینا چاہ رہے تھے. سیم ان کی طرح اس کو بھی نہیں کوئی آنے دینا چاہ رہا تھا، جبکہ اس کو کورٹ میں کھڑا کیا، اس کی مسز کو کورٹ میں کھڑا کیا. اور لیکن اللہ جب کچھ چاہتا ہے نا تو وہ ہو کے رہتا ہے. تو یہ بھی آ گئے اور انہوں نے جو پھر وہ جو کانفرنس ہوئی اور جو پہلی کورٹ کی اور فل کورٹ بینچ جو بنا، اس کے اندر انہوں نے لائیو وہ ساری کارروائی دکھائی کہ کس طرح وکیل بحث کرتے ہیں اور کس طرح سے جج جو ہیں اس کا جواب دیتے ہیں، کس طرح سے ساری کارروائی ہوتی ہے. تو اس کا بھی پتہ چلا، لوگوں کی آنکھیں کھلی اور عام ناظرین نے پاکستانی پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا. اور زندگی میں پہلی دفعہ ہی اوت اٹھاتے ہوئے انہوں نے چیف جسٹس کا اپنی مسز کو بلایا اور ان کو سمجھ لیں ایک عزت اور رسپیکٹ دی. اور اب آئے ہم سیاست کی طرف. تو سیاست کے اندر آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ بہتری آئے گی، بہت بہتری آئے گی. ابھی تو احتساب ہو رہا ہے نا ان کا، جو ہم میں سے برے لوگ تھے، جو پاکستان کو گرانے میں لگے ہوئے تھے، پاکستان کو لوٹنے میں لگے ہوئے تھے، پاکستان کی کرنسی کو گرانے میں لگے ہوئے تھے، پاکستان کی جو پروڈکٹ ہے اس کو اٹھا کے سمگلنگ کے تھرو باہر لے گئی اور وہاں کی جو چیزیں تھیں بغیر ڈیوٹی کے اندر لے کے. یہ بھی ایک پورا مافیا کام کر رہا تھا. اور ایک مافیا جو ہمارے سول ایڈمنسٹریٹر کے نظام ہے اس کو فیل کرنے میں لگا ہوا تھا. اور ایک بیٹھا ہوا جو گینگ تھا وہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کے ہماری جو نسل تھی اس کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے اس کو ڈی گریڈ کرنے میں لگا ہوا تھا، اس میں انتشار پھیلانے میں لگا ہوا تھا. ایک مافیا جو تھا، ہمارے اچھے دانشور تھے، ہمارے اچھے عالم دین تھے، اچھے بزنس مین تھے، اچھے سیاستدان جو تھے، ان کو اڑانے میں لگا ہوا تھا. یعنی ان کی ٹارگٹ کلنگ میں لگا ہوا تھا. اچھے لوگوں کو بم بلاسٹ میں اڑایا گیا.
ہمارے کتنے لوگ شہید ہو, کتنے آرمی کے فوجی جو ہمارے بارڈروں پہ شہید ہو ہمارے ملک کے اندر. یہ تو باہر کی جنگ نہیں تھی نا, اندر ہی دیکھو کتنی تباہی مچی ہے. آکاش یہ مشرف صاحب یہ نہ ٹیک اوور کرتے نا تو ایسا کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا. جو آج نواز شریف کو برا بولتے ہیں میرے دوستوں, اس کے وقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. جب اس کو 18 میں بھی اٹھایا تھا نا, اس وقت 60-70 کے قریب یہ ڈالر تھا, پیٹرول بھی اتنا ہی تھا, چینی 50 روپے تھی, آٹا کوئی 30-35 روپے تھا, بہت ساری چیزیں سستی تھی. آپ اس کو عمران کی تو بات کرتے ہیں بھائی, اس سے پہلے تو یہ تھا نا, آپ کو بھی پتہ ہے, اس کو کوئی لے کے آئے, ادروائز تو وہ 2018 میں تو الیکشن میں وہ تھا بھی نہیں. اس کو بنایا گیا, اس کو کیوں پنجاب میں انٹری دلوائی گئی. اور یہ جو چودھری شجاعت والے کافلیق والے ہمیشہ پاکستان کو مشرف کے بعد آنے کے بعد بربادی میں ان کا ہاتھ ہے پورا پورا. اور اللہ ان سے پوچھ رہا ہے اور اپنے اعمالوں کی سزا بھگت رہا ہے. ہر وہ انسان اپنے اعمالوں کی سزا بھگتے گا. اسی طرح پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں. اچھے یہ کتنے سالوں سے یہاں سندھ کے اندر تھے نا, چلو 5 سال ان کو ملے حکومت میں, باقی تو ان کو سندھ کے اندر تو تھا نا. انہوں نے کیا کام کیا؟ ایم کے ایم کا شکر گزار ہونا چاہیے, نہ وہ بائیکاٹ کرتے اور نہ یہ حکومت میں آتے. اور انہوں نے کیا کیا؟ پورا سندھ کا بیڑا غرق کر دیا. اب کہتے ہیں جناب ہمارے خلاف ایسا چل رہا ہے, ایسا چل رہا ہے, آپریشن چل رہا ہے. تو جس نے آپریشن سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, کوئی بھی اچھا انسان ہے اس کو نہیں پریشان, جس نے پیسہ نہیں کھایا اس کو نہیں پریشان ہونا چاہیے. آپ تو وزارتیں آپ بیچ رہے تھے, آپ تو سیٹوں کو بیچ رہے تھے, آپ لوگ پیسہ لے کے نوکریاں دلوا رہے تھے, اور دوسری کمیونٹی کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا. باقی جو سندھ کے رہنے والے ہیں سندھی بھائی ہمارے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, سب بھائی ہیں نا. تو یہ اتنا سا فرق کیسے آ گیا؟ اتنا فرق آ گیا. اور پورے سندھ کے اندر جا کے دیکھ لیں, سارے شہر, آپ پنجاب میں جائیں دیکھیں ایک ایک شہر کو کیسی طرح, اس کو آپ برا بولتے ہیں, اس کا تو شہر جا کے دیکھیں پنجاب کو کیسا بنا ہوا ہے, اس کو برا بول رہے ہیں. ایک کراچی کے اوپر پریشر کم کیا اس نے, جو بھائی پھیرو چنیا جو انڈسٹری زون ہے بنائے ہیں اس نے, وہ وہاں تاکہ وہاں کے لوگ وہیں کا نوکریاں کریں, ان کو ان کی دہلیز پہ نوکری ملے, تاکہ کراچی کے اوپر پریشر نہ پڑے, لوگ ادھر کا رخ نہ کریں زیادہ. آپ نے کیا کیا سندھ کے اندر؟ کیا کیا؟ انڈسٹریوں پہ قبضہ کیا, بھتہ لیا, آپ کے لوگوں نے کیا لیا, آپ نے کیا کیا, میں کیا بتاؤں. آپ چاہتے تو پیپلز پارٹی والے ایک پورے پاکستان کے اندر اپنی حکومت بنا سکتے تھے. اگر پیپلز پارٹی چاہتی تو اس کو بہت سارے موقع ملے اور اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. لیکن جب آپ نیچے آپ کے جو لوگ ہیں آپ نے توجہ نہیں دی, وہ لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے. تو برا نہیں مانیے گا, پیپلز پارٹی والوں کو بولوں گا, اس سندھ کے اندر تو آپ 10-15 سال سے تھے, لیکن کیا کیا؟ لوٹ مار بھی اسی طرح تھی, ترقیاتی کام نہیں ہوئے. لاڑکانہ کو دیکھو, چکر کو دیکھو, باقی سٹیز کو دیکھو, شکارپور کو دیکھ لو, جتنے ایریا, گھوٹ کی, ڈیر کی, باقی ٹنڈو آدم دیکھیں آپ, شہداد پور, خیر پور, بہت سارے ایسے ایریا ہیں. اس کے مقابلے میں آپ پنجاب کو دیکھیں, کتنی ترقی ہوئی, کتنی بہتری کے کام ہو, کتنے ہوئی. یہ تو آپ کے ہاتھ کے اندر تھا نا. اسی طرح ڈاکو لوٹ مار میں لگے ہوئے تھے پورے سندھ کے اندر, اور بار بار اخباروں میں آ رہا تھا, ٹی وی پہ دکھائی جا رہی تھی, ویڈیو ان کی آ رہی تھی, وہ خود سوشل میڈیا پہ آ کے الٹا سیدھا بول رہے تھے, لیکن آپ تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے. اب آپریشن چل رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے آپ کے خلاف. تو یہ آپریشن کسی اچھے انسانوں کے لیے نہیں ہے, یہ آپریشن ہر اس برے آدمی کے لیے, اس میں کوئی بھی XYZ ہو, جنہوں نے لوٹا ہے, جنہوں نے یہاں سے مال اٹھا کے افغانستان بھیجا ہے. سپوز میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ٹنڈو آدم میں ٹنڈو محمد خان کے اندر پیاز بہت ہوتا ہے, پیاز سیزن میں بہت اچھا ہو گیا. تو میرے کسی ایسے بڑے بزنس مین جو سپوز یہ غلط کام لگے ہوئے ہیں یا غیر ملکی لابی کے ایجنٹ ہیں, وہ مجھ سے کسی طرح رابطے میں آتے, میری دعا سلام ہو جاتی. وہ مجھے کہتے ہیں میری ریاض صاحب آپ ٹنڈو آدم کے بڑے کرتا دھرتے وہاں رہنے والے ہیں, تو یار آپ پیاز کیوں نہیں آپ ہمیں دیتے. تو میں نے کہا یار ہمارے پاس تو سرمایہ نہیں ہے. سپوز وہ مجھے پیسوں کا میرا بندوبست کرتے ہیں کہ یار اس دفعہ جو پیاز ہوئی نا کیا ریٹ چل رہا ہے. میں کہتا ہوں 50 کا ریٹ ہے. وہ کہتے ہیں چلو ہمیں 55 کے حساب سے نا اب جتنی پیاز ہے نا وہ ہمیں کر کے دیں. تو جناب مجھے جب پیسہ ملا, میں نے جناب جو ٹنڈو محمد میں پیاز ہوئی ساری پیاز کو اکٹھا کیا, جتنے ٹرک بنے 100 ٹرک بنے, 100 کے 100 ٹرک رستے میں پیسہ دیا دوسروں کو, اور افغانستان کے بارڈر پہ انہوں نے کہا تھا پہنچا دو, میں نے افغانستان کے بارڈر پہ پہنچا دیا. وہ پیاز چلے گی ساری افغانستان میں. ٹنڈو محمد میں پیاز شارٹ ہو گئی. اب جب شارٹ ہوگی, وہ پورے پاکستان میں سپلائی نہیں ہوئی اس پیاز کی, تو پیاز 50 سے 100 روپے ہوگی. اب وہ گالیاں کس کو پڑ رہی ہیں؟ گورنمنٹ کو, کہ گورنمنٹ جناب اتنی مہنگائی کی ہوئی ہے, بزنس مینوں کو گالیاں دے رہی. لیکن اس میں کس نے خرابی کی؟ ریاض نے. میں نے, اور میں استعمال ہوا, مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ ایک ریاض کو فائدہ ہوا کروڑوں کا بیٹھے بیٹھے. انہوں نے نہیں سمجھا. سپوز میرا کوئی بڑا عزیز میرا بھائی
کوئی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس تک ان لوگوں نے پہنچنا تھا جو ایجنٹ ہوتے ہیں، اس تک پہنچنے کی خاطر انہوں نے مجھے یوز کیا اور مجھے اس طرح بینیفٹ دلوایا، اور وہ پیاز یہاں سے گیا۔ وہ اسی طرح فروٹ دیکھ لیں، اسی طرح ڈالرز کو دیکھ لیں، اسی طرح کپڑے کو دیکھ لیں، اسی طرح باقی چیزوں کو دیکھ لیں، ایون یہ کہ وہاں کی چیزیں ادھر آ رہی ہیں بغیر ڈیوٹی کے اور ادھر سے وہاں جا رہی ہیں، اور پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں، پاکستان کو برباد ہو رہا ہے۔ اور یہ افغانی بھائی تھے ہمارے، اور اسی طرح انڈین بھائی تھے، اور لیکن کیا بولیں، ہمارے نیبر تھے۔ ہمارے ملک میں کتنی بربادی ہوئی میں بتا نہیں سکتا۔ تو خیر، یہ جو نواز شریف کے حوالے سے میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی تو پیپلز پارٹی جو ہے سندھ کے اندر نواز شریف ہوں گے، اور اس کے ساتھ یہ ایم کیو ایم کی جتنے بھی یہ اس کے جو حصے بن چکے ہیں، مختلف ڈیوائیڈ ہو چکی ہے ایم کیو ایم والے، ان میں جتنے اچھے لوگ ہیں آپ آنے والے دنوں میں ان کو نون لیگ کے ساتھ دیکھیں گے۔ اسی طرح سندھ کی جو باقی چھوٹی پارٹی ہیں ان کو بھی آپ ساتھ دیکھیں گے، مولانا فضل الرحمان ہو گئے، یہ اکٹھے الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، بعد میں الیکشن جیتنے کے بعد اتحاد بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کریں گے یہی۔ اسی طرح مجھے پیپلز پارٹی کا نہیں نظر آ رہا فیوچر، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیا ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ سندھ میں ہر کسی، مجھے نہ پوچھیں آپ، سندھ میں ویسے بات کر لیں، ہر شہر کا جا کے حال دیکھ لیں کیا حال ہے، اللہ ماشاء اللہ ہے، کوئی ترقی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ پنجاب میں دیکھ لیں، اسی نواز شریف کو جو برا بول رہے ہیں نا، اس کا 90 میں دیکھیں، اس وقت انڈیا میں کچھ نہیں تھا جو ہم آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ سارا پلان جو نواز شریف کا تھا وہی انڈیا نے اٹھایا اور اس کو آگے لے کے چلیں، اور اس کو اور زیادہ اس کا جو ساتھ دیا تھا نا، تو مشرف نے 2000 میں جو اس کی حکومت کو چلتا کیا تھا، اس وقت کیا ریٹ تھے معلوم ہے آپ نے، برائے نام تھا۔ اس کے بعد چھوڑیں نواز شریف کے جو 2013 سے 18 تک جو تھا نا، اس کے اندر دیکھیں چیزیں کہاں تھیں۔ بجلی کا 18 گھنٹے ڈاؤن فال تھا، شارٹ فال تھا، اور اس کے بعد دیکھیں اس نے جو بجلی کے یہ کتنے پروجیکٹ لگائے اور بجلی پوری کور بھی کی، لوڈ شیڈنگ ختم کی۔ مہنگائی جو پیٹرول اتنا مہنگا تھا اس کو نیچے لے کے آئے، ڈالرز کو نیچے لے کے آئے، چیزیں کتنی سستی، خود وزٹ کرتے تھے مارکیٹ کا وہ۔ اسی طرح وہ جنرل رائس شریف کے ساتھ جو گوادر کے اندر کتنے ترقیاتی کاموں میں اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے بڑھا، ہر وقت یہ دونوں بھائی اور اس کی پوری ٹیم ہے نا کام میں لگی ہوئی تھی، اور یہ ماننے والی بات ہے۔ نون لیگ کے ساتھ ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، دوسروں میں بھی ہے لیکن اس کے اندر ہے۔ اور یہ جو نقصان ہوا ہے نا جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے، یہ عمران نے جو ہمارے ملک کا بہت نقصان کیا، بتا نہیں سکتا۔ تبھی وہ اس دفعہ نواز شریف کی آپ سن بھی رہے ہوں گے، وہ کانفرنس کی ہے شاید لندن میں، کہ کتنا نقصان کیا ہے، اور وہ نقصان اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ چودھری شہزاد صاحب کہتا مٹی ڈاؤ مٹی پاؤ۔ اسی طرح یہ کاف لیگ میں جو یہ اپنے چودھری پرویز الائی ہے، انہوں نے کتنا نقصان بنایا۔ وہ تو کہتے ہیں نا ہم وردی میں دوبارہ بھی مشرف کو سلیکٹ کر لیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جب جدھر جائے لوٹے بنے، انہوں نے نواز شریف کو بہت نقصان پہنچایا پنجاب کے اندر، اور پھر انجام دیکھ لیں، برے کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس کی تو عزت میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ اس کی ویڈیو بنا کے اگر ڈال دیں گے تو اللہ اس کو سرخرو کر رہا ہے۔ وہ تو بزنس مین تھا، اچھا آدمی، سافٹ آدمی، نرم آدمی، بدتمیز نہیں ہے۔ اور اس کی جتنی پارٹی ہیں آپ سوچیں ان سے وہ گالی گلوچ دیں گے، روڈوں پہ گاڑیوں کو آگ لگائیں گے کچھ، اور تو وہ ایسے لوگ نہیں، اس کو چاہنے والے خاموشی سے ووٹ دینے والے ہیں، وہ غلط کاموں میں نہیں ہے، جلاؤ گھراؤ اسٹرائک، وہ اس ٹائپ کے نہیں ہیں۔ وہ دوسری پارٹیوں کے اندر ملے گا آپ کو آنے والے دنوں میں۔ اسی طرح سندھ کے اندر جو الیکشن ہوگا اس میں ایم کیو ایم والے لوگ ہوں گے ساتھ، سندھ کی چھوٹی پارٹی ہوں گی، یہ لوگ ہوں گے نون لیگ کے ساتھ، اور یہ ٹیم مکمل بن کے چل بھی رہی ہے۔ ٹیم کون سی؟ آرمی چیف ماشاءاللہ چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جنرل منیر صاحب اور ان کی ٹیم، اور یہ کورٹ میں ان کی ٹیم، اور آپ نواز شریف، اور جو پاکستان کے مخلص لوگ ہیں جو سیاسی پارٹی میں جہاں جائیں آپ ان کو دیکھیں گے، یہ پاکستان کتنی تیزی سے ڈیولپ کرتا ہے، ہر صوبہ اپنے آپ کو پاکستان سمجھے گا۔ اور یہ جو ہمارے دلوں میں نفرت ہے نا، وہ سربراہ پسند نہیں ہے، تو اس کے ساری چیزوں کو اگر وہ آ گیا تو اس کو آگ لگا دو۔ آگ کس کو لگا رہے ہیں؟ اپنے ملک کو، اپنے پاکستانی بھائیوں کو۔ ایسے نہیں بھائی، اختلاف ہوتا ہے، وہ آ کے ڈبیٹ کریں، آپ اس کو برباد نہ کریں اپنے ملک کو۔ اب اس پنجاب کے اندر ٹرین آپ اس سے حساب لگا لیں، جیسے پنجاب کی حدود میں ٹرین آتی ہے نا اس کی سپیڈ 100 سے اوپر بڑھ جاتی ہے، جیسے سندھ کے اندر ٹرین انٹری ہوتی ہے اور وہ ڈرائیور کو بھی فکر پڑ جاتی ہے، باقی مسافروں کو بھی فکر پڑ جاتی ہے کب پٹری سے اترے گی اور کب کیا حادثہ ہوگا۔ اب یہ نہیں بولا کیوں ہوا ایسا، اب پٹری دیکھیں وہ ویک ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، جتنا سٹاف ہے وہ نہیں کام کیا انہوں نے۔ اچھا دوسرا کیا، کبھی پٹری پہ ادھر بم
سندھ کے ایریے میں کبھی جناب ڈیرکی کے پاس اور کبھی جناب دیکھیں کہ جامشورو کے پاس کوئی پٹری پہ بم آ گیا، وہ ٹکڑا اڑ گیا، اس کا پٹری سے ٹرین اتر گئی ہے، اور کبھی کچھ پھر ٹرانسپورٹ مافیا کی ماشاءاللہ عید ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے، اس لیے وہ سلو جس طرح کئی گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہے اور جسے دکھ ہوتا ہے، اسی طرح کوئی کسی سربراہ کو کچھ ہو جائے پورے سندھ کو آگ لگ جائے گی. پورے املاک کو کس کی آگ لگی؟ پاکستانی لوگوں کے املاک کو آگ لگی. ابھی یہ کام پنجاب میں نہیں ہوگا، آپ کو ملے گا، باقی سارے صوبوں میں ہو جاتا ہے. یار وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ ہماری اپنی چیزیں ہیں، خلاف ہے تو جس بندے نے جو کیا نا اس کو آپ پکڑے نا. آپ اپنے ملک کو ہی آگ لگا دیتے ہیں. بے نظیر کے دور میں پورا ریلوے نیٹ ورک ہی برباد کر کے دیا. ساری ٹرینوں کو جو مسافر تھے رستے میں وہ بیچارے اترے، گاڑیوں کو آگ لگا دی. اور بھائی کسی کو دشمن سے جنگ لڑ رہے تھے، جو آپ نے جو کام کیا پورا برباد کر کے رکھ دیا. سارے ٹرانسپورٹ جو تھی ہائی ویز کے اوپر ان کو آگ لگا دی. کیا کیا بھائی؟ یہ تو پوری پلان تھا نا. پکڑنا تھا تو آپ تھا مشرف کو پکڑتے، یہ جنہوں نے کیا تھا ان کو پکڑتے جا کے. اپنے لوگوں کو مار دیا، انہی کو جلا دیا، انہی کو املاک کو آگ لگا دی، برباد کر دیا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا کچھ کر نہیں سکے گا. اور اب میری بھی گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے، بھائی یہ جو گورنمنٹ کی چیزوں کو آگ لگاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اس کی سزا سخت لگیں، سزا موت رکھیں. اس سے نیچے تو کام نہیں بنے گا. نہیں تو ہم سارے ہمیں خود آئے گا کہ لوٹ لو اور آگ لگا دو. اللہ خیر صلاح، کسی کا کچھ بھی نہیں ہوگا تو کہاں سے ملک چلے گا؟ کبھی نہیں چلے گا. دوسرے ملکوں میں جا کے ایسا کر کے دیکھ لیں، وہ آدمی کو اڑا کے رکھ دیں گے. ملک ہے تو ہم ہیں. ایک شخص خراب ہے نا، اس شخص سے لیا جائے، چیزوں کو آگ لگا دیں. یار یہ تو کوئی بات نہیں. جو چیزیں نکال کے لے جائیں، چوری کر کے دیکھ دیں. SRTC دیکھیں، اسٹیل مل کا حال دیکھیں، PIA کا حال دیکھیں، ریلوے کو دیکھو کیا کر دیا. اللہ کی پناہ یار، اللہ کی پناہ. جو کوئی ایسے کچھ ادارے بچے ہیں نا، وہ پنجاب میں تو بھائی بچے ہوئے نظر آ رہے ہیں، باقی تو نہیں نظر آئے. سارے برباد ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہمیں ایک اچھا پاکستانی بنائے. اور اب جو ٹیم آئے آنے والے وقتوں میں، جو الیکشن کے بعد ایسے لوگ آئیں جس سے ایک پاکستانی، وہ کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، وہ خوشحال ہو اور پاکستان آگے ترقی کرے. اور دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے اور ہمیں ان کے اعلیٰ کار بننے سے بچائے. اور ایجنسیوں کو یہ پورے تیزی سے کام کرنا چاہیے. یہ جو اعلیٰ کار بنتے ہیں نا بھائی، ان کو اٹھا کے ان کو انسان بنائیں. کیونکہ جس سے پاکستان کو اسی سے لاس ہوا ہے، اسی سے بربادی ہوئی ہے. ایک دوسرے کو برا بولنا، آئیں بولیں کہ اس نے یہ غلط کام کیا، اس نے یہ غلط کیا، ایک اچھے ڈیبیٹ کریں. گالی گلوچ، مار پیٹ، جلاؤ گھراؤ، یہ تو نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ایک اندر ایک انسان ہونے کے ناطے ضمیر ہی گوارا نہیں کرتا کہ اپنی چیزوں کو آگ لگائیں، اپنے لوگوں کو مار دیں. یار یہ تو نہایت ہی بھیانک اور برا فعل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میرا پاکستان ترقی کرے گا. سب خوشحال ہوں گے انشاءاللہ. آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا کتنی بہتری آتی ہے. اور یہ جو الائنس بنے گا نا، یہ سب نون لیگ کے ساتھ مل کے جو بھی اچھے ہوں گے ان کو سب کو وہ ساتھ لے کے چلے گا، اور سب ایک دوسرے کو بھائی بن کے اس ملک کی خدمت کریں. ہم نے تو اس سے بڑا فائدہ اٹھا لیا، اب ہم نے پاکستان کو کچھ دینا ہے، وہ سب مل کے دیں گے. ٹیلنٹڈ قوم ہے، اسی لیے اس کو گمراہی میں لگایا ہوا ہے. ہر کوئی اپنا اپنا حصہ ڈالیں اور پاکستان کے اندر اچھے اسکالروں کو بٹھائیں ٹی وی پہ، پھر ان کی حفاظت بھی کریں. کیونکہ سارے اچھے ٹارگیٹ کلنگ کر کے سب کو اڑا دیا ہے، تو اس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے. وہ اچھے آئیڈیاز دیں آ کے، اور وہ اس کی جو بیماری بتائیں، اس کی پھر ڈائگنوز کرنے کے بعد اس کی کچھ میڈیسن بھی سلیکٹ کریں، تاکہ وہ جو ڈائگنوز ہوئی ہے بیماری اور اس میں شفا بھی ہو سکے. خالی بتانا ہی نہیں ہے، جو کوئی پرابلم ہے اس کا سدباب بھی کرنا ہے اور اس کو ٹھیک بھی کرنا ہے. یہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو قائم دائم رکھے. اس کی ہر فرد کو، ایک فرد کو، وہ چاہے کسی کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، وہ برے نہیں ہیں، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والا ہمیں بنائے، ایک دوسرے کو ہدایت دینے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا اچھا پاکستانی اور ایک اچھا انسان بنائے جس سے اس کے پڑوسی بھی خوشحال ہوں. تو ہمارے پڑوس میں سب خوشحال ہوں گے تو ہم بھی خوشحال ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سدا قائم رکھے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو. اللہ حافظ.